الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. آپ کے اس کورس کے آج کے جو درس قرآن کا موضوع ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نور علی نور ہیں. نور علی، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، عربی تفاسیر سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. اور یہی بات کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ سارے بھائی بولیں نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ ہمارے ائمہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اور یہی بات کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں، وہابیوں اور دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نور علی. قرآن میں، عربی تفاسیر میں، احادیث میں، اہل سنت کی کتابوں میں. اور آخری بات میں نے کیا کی؟ دیوبندیوں اور وہابیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نور علی. اونچی بولنا آج، نبی علیہ السلام نور علی. کہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1 قرآن میں. نمبر 1 کہاں لکھا ہوا ہے؟ نمبر 2 عربی تفاسیر، عربی. نمبر 3 احادیث مبارکہ میں. نمبر 3 احادیث. اور نمبر 4 ائمہ اہل سنت کی کتب میں. اور نمبر 5 کوئی بد مذہب ان چاروں کو بھی نہ مانے. ممکن ہے کہے میں قرآن نہیں مانتا کیونکہ بے ایمان ہے، کہے میں فلاں کی تفسیر نہیں مانتا کیونکہ بد مذہب ہے، کہے میں فلاں حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ بے ایمان ہے، کہے میں ائمہ اہل سنت کی کتب کی نہیں مانتا کیونکہ ہے جو بے ایمان. تو ہم آخری حوالہ پیش کریں گے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نور علی. اب ان کتابوں کا انکار نہیں کر سکے گا کوئی، وہابی بھی اپنی اس کتاب کا انکار نہیں کر سکتا جس کا ہم حوالہ آپ کو لکھوائیں گے. کائنات کا کوئی دیوبندی اس کتاب کے حوالے کا انکار نہیں کر سکتا جس کا حوالہ ہم آگے انشاءاللہ چل کے آپ کو پیش کریں گے کہ انہوں نے خود لکھا نبی علیہ السلام نور علی. لیکن یاد رہے اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح سرکار نور علی نور ہے کہ آپ کی نور کی اور کوئی مثال ملتی، اسی طرح سرکار علیہ السلام بشر بھی ہیں. اسی طرح سرکار علیہ السلام، لیکن آپ کی بشریت بے مثل و بے مثال ہے.
بے مثلو، ہمارے نزدیک جو نبی علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال بشر نہ مانے وہ بھی فارغ ہے، بد مذہب ہے، اور جو سرکار کو نور علی نور نہ مانے وہ بھی بد مذہب ہے۔ اصل عقیدہ جو قرآن و سنت نے آپ کی جسامت کے متعلقہ میں دیا ہے وہ ہے آپ نور علی، اور ایسے بشر ہیں کہ کائنات میں رب نے آپ کا مثل اور کوئی بھیجا، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب اس پر ظاہر ہے ہم نے آپ کو کہا قرآن میں آیا، لکھیں سورت کا نام ہے المائدہ، سورت کا نام کیا ہے؟ المائدہ۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب، اور ایک روشن، یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 15 کا۔ قرآن شریف میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس کون تشریف لے آیا ہے؟ یہ تو ایسا ترجمہ آپ کو بھی آتا ہے، قد جاء، تحقیق آیا، کم تمہارے پاس، من اللہ، کہاں سے تشریف لایا؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ آیا کیا ہے؟ نور۔ اللہ فرماتے تمہارے پاس ایک مقدس و کتاب مبین، اور تمہارے پاس ایک روشن کتاب یعنی قرآن پاک۔ کون سی کتاب مراد ہے یہاں؟ اب دیکھیں آج کا بد مذہب اس آیت کو پڑھے گا اور ترجمہ کرے گا، اس نور سے مراد بھی قرآن ہے، اس نور سے مراد بھی، بندہ اس سے پوچھے اگر اس نور سے مراد قرآن ہے تو پھر عطف کا اصول کہاں گیا ہے؟ معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، یہ اصول کہاں گیا؟ یہاں معطوف اور معطوف علیہ کا اصول لاگو ہو رہا ہے۔ میں آپ کو خارج سے مثال دوں، قد جاءنی زید و خالد، زید و، تحقیق میرے پاس آیا زید، کون آیا؟ زید، کون آیا؟ و خالد، اور خالد آیا، اور کون آیا؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ زید اور خالد کے درمیان کون سی چیز کا اضافہ ہے؟ واو کا۔ قد جاءنی زید و خالد، قد جاءنی زید و خالد، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیں یہ واو عاطفہ ہے، یہ واو کون سی ہے؟ یہ تقاضا کرتی ہے مجھ سے پہلے اور چیز ہے، میرے بعد اور چیز ہے، میرے بعد، جس طرح اس مثال میں قد جاءنی زید و خالد، یہ واو کہہ رہی ہے، واو کہ مجھ سے پہلے زید نامی شخص کا ذکر ہے اور مجھ سے بعد خالد نامی شخص کا ذکر ہے۔ اب زید اور چیز ہے، خالد، اور ان کا اور ہونا ثابت کس چیز نے کیا ہے؟ اس واو عاطفہ نے، اس واو۔ اب دیکھیں قرآن میں بھی یہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کیا ہے قرآن میں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب جو کہتا ہے نور سے مراد بھی کتاب یعنی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی، تو اس بے وقوف کی عقل کا علاج کی ضرورت ہے۔ بھائی واو عاطفہ قرآن میں آئی ہے،
جس کا تقاضا ہے مجھ سے پہلے اور چیز ہے اور میرے بعد یہ تب معنی درست ہوگا جب اہل سنہ والا معنی کیا جائے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کریم نور کی شکل میں تشریف لائے. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب یعنی قرآن تشریف لایا. اور روشن کتاب یعنی اگر پہلے سے بھی قرآن مراد، بعد سے بھی قرآن مراد، پہلی بات تو وہ عاطفہ کا فائدہ کوئی نہ رہا. دوسری بات پھر ضرورت کیا ہے ایک ہی ہاتھ میں 2 مرتبہ قرآن کو ذکر کرنے کی؟ تمہارے پاس قرآن آیا، قرآن آیا. یہ کوئی دیوبندیوں کا کلام نہیں ہے، نہ وہابڑوں کا کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت سے خالی ہوگا. یہاں تو فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا نظام ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے جو پہلے ذکر آ گیا اس کو بعد میں لے آنے کی؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نبی علیہ السلام نور کی شکل میں تشریف لائے. وہ کتاب مبین، اور تمہارے پاس قرآن روشن کتاب تشریف لے آیا. یہ ہے قرآن سے ثابت. اب آ جا کے کوئی بھی بد مذہب جب میری یہ تقریر سنے گا 200 ہیلے بہانے نکالے گا. نہیں انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ بھی تو ہو سکتا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ بھی تو ہو سکتا تھا. ہم پھر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہ مانو ہماری، تمہاری قسمت میں ایمان لکھا ہے کعبہ کہ تم اہل سنہ کی مانو گے، نہ مانو. حجت اتمام کے لیے ہم عرض کرتے ہیں چلو میں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہوگا، بالفرض اے بد مذہبو، میرے امام نے بھی بقول تمہارے کیا نہیں ہے، تمہیں سمجھانے کی غرض سے تمہاری سمجھ میں نہ آنے والا ترجمہ چلو انہوں نے بھی کر دیا. تو میں پوچھتا ہوں میرے اوپر تو فتویٰ ہے کہ یہ بریلی سے سیکھتا ہے کہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اہل سنت زیادہ، اور اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ ہے کہ وہ بریلی کے ہیں، کبھی محدث اعظم پاکستان پہ فتویٰ. تو میں پوچھتا ہوں اگر یہی عقیدہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی رکھا ہو، یہی ترجمہ نبی کے صحابہ نے بھی کیا ہو، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ جو ہم نے عرض کیا یہی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سرکار کے صحابی ہیں، سرکار علیہ السلام کے چچے کے بیٹے ہیں، سرکار کے حقیقی غلام اور صحابہ کے مفتی، اور صحابہ کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے آپ کی تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر ابن عباس. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا، تفسیر ابن عباس. یہ جملے نظر آ رہے ہیں؟ تفسیر ابن عباس کیا مطلب؟ بھئی عبداللہ بن عباس کی یہ لکھی ہوئی تفسیر ہے، عبداللہ بن عباس کی یہ لکھی ہوئی. اب غور کریں وہ کیا معنی کرتے ہیں. آپ تو مانتے ہی مانتے ہیں، میں بعد انٹرنیٹ جو وہابی دیوبندی سنے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ شرم کرو، حیا کرو، جن کے پیچھے تم لگے ہو یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. تم صحابہ والا عقیدہ اپناؤ، اہل بیت والا عقیدہ اپناؤ. دیکھو عبداللہ بن عباس پہلا مفسر قرآن اور مفسرین کا ہیڈ، پوری کائنات کے مفسرین کا امام اور سیدنا عبداللہ بن عباس کو شمار کیا جاتا ہے. آپ اپنی تفسیر ابن عباس اسی آیت جس کو ہم نے تلاوت کیا اس کے تحت لکھتے ہیں صفحہ نمبر 110 پہ، صفحہ نمبر 100، اور میرے پاس جو چھاپا ہے قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان سے یہ تفسیر ابن عباس چھپی ہے. اب غور کرنا، ہم قد جاءکم من اللہ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات لیں تو یہ چیختے ہیں، وہ بڑے دیوبندے کے چیختے ہیں. اب ہم کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ نے بھی یہی مراد لیا ہے. یہ دیکھو
قد جاءکم من اللہ نور. عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں رسول. آپ فرماتے ہیں اس نور سے مراد کون ہے؟ رسول مراد ہے. نور سے مراد کون ہے؟ قربان جاؤں عبداللہ بن عباس کی فہم و فراست پہ. اس زمانے میں سمجھانے کے لیے تو یہ جملے کافی تھے رسول، کہ اس نور سے مراد کون ہے؟ رسول. لیکن آج کے بعد مضمون کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں تھے، کیونکہ یہ کہتے تمہیں کیا پتا اس سے کون سا رسول مراد ہے؟ ممکن ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی رسول مراد ہو. تو عبداللہ بن عباس نے ایسے بدبختوں کا منہ بھی بند کر دیا. آگے لکھا رسول یعنی محمدہ، یعنی محمدہ. فرمایا اس رسول سے مراد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. سرکار مدینہ کو رب نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. عبداللہ بن کہاں کہہ رہے ہیں؟ تفسیر ابن. یہ دیکھیں یہ عبارت کیمرے میں آ جانی چاہیے جہاں میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ نیٹ والا بھی کوئی پڑھ سکے جس کو نہ سمجھ آ رہی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس نور سے مراد رسول. پھر رسول کی بھی وضاحت کی، یعنی محمدہ، یعنی محمدہ. بھئی اس رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سرکار مدینہ کو رب نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ ذرا اونچی گواہی دینی ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کہاں آیا؟ قرآن میں. بولتے نہیں آپ وہابی ہیں. ایسے عقیدے میں نہ بولنا تو وہابیوں کا شعار ہے. آپ تو مسلمان ہیں الحمدللہ. اونچی بولے. قرآن میں سرکار کو کیا کہا گیا؟ اور صحابہ نے اس نور کی تفسیر سے نبی علیہ السلام کو کیا قرار دیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جس کا عقیدہ والا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے. یہ قرآن میں مسئلہ موجود. اب ہم پوچھیں گے اپنے زمانے کے وہابیہ سے، تم کہتے ہو سرکار ہمارے جیسے ہیں، اور عبداللہ بن عباس قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار نور علی. اب بتاؤ موجودہ زمانے کے وہابیہ کی بات سچی یا قرآن کی تفسیر جو عبداللہ بن عباس نے بیان کی وہ سچی؟ تو ظاہر ہے جو بات سچی، جس مسلک کا وہ عقیدہ وہ مسلک بھی سچا، وہ مسلک بھی. تمہیں اسماعیل دہلوی نے عقائد گھڑ کے دیے، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے تمہیں عقائد گھڑ کے دیے، تم ان کی پیروی کرتے ہو. مرزا غلام احمد قادیانی لانتی نے تمہیں عقائد گھڑ کے دیے، تم ان کی پیروی کرتے ہو. تمہیں یہ ملعون گروہ اچھا لگا، اور اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں، یہ قرآن اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق پیروی کرتے ہیں. کوئی لکی چھپی بات نہیں. کائنات کی پوری وہابیت سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر یہ حوالہ غلط ہو تفسیر ابن عباس کا، کائنات کا کوئی وہابی ہمارے پاس آ جائے اور کہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ عقیدہ نہیں لکھا، قرآن کی آیت کی یہ تفسیر نہیں لکھی، ہم اس وہابی کو 50 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں جو یہ ثابت کر دے کہ عبداللہ بن عباس نے اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات کو نہیں لیا. ہم اس وہابی کو کتنا انعام دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہیں گے آپ کے پاس 50 لاکھ کہاں سے ہے؟ یہ حقیقت ہے، میرے پاس اس وقت 50 لاکھ نہیں، اگرچہ لاکھوں ہیں لیکن 50 نہیں ہے. یہ حقیقت مسلمہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے میں اس کو 50 کروڑ انعام دوں گا. جو بندہ پاکستان فیصل آباد میں اس وقت کھڑے ہو کے ثابت کر دے کہ یہ رات کا ٹائم ہے، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کوئی ثابت کر سکتا کہ یہ ٹائم رات کا ہے، بلکہ یہ تو صبح 6 بج کر تقریباً 6 منٹ ہونے والے یا ہو گئے.
یہ تو صبح کا ٹائم ہے، اس کو رات کوئی ثابت کر سکتا؟ جس طرح آپ کو پتا ہے نا کہ یہ دن ہے رات نہیں ہے، مجھے اسی طرح پتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کو نور لکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے تفسیر بھی رکھی ہے، دیکھیں تو صحیح۔ اب میں اس اصول کے تحت کہہ رہا ہوں کہ کنفارم ہے، پکی بات ہے، تحقیق ہے، عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کو کیا لکھا ہے؟ تو کون سا باپی آئے گا میدان میں؟ جس نے مرنا ہوگا وہی آئے گا۔ اب تو جوتیاں کھانی ہوں گی، لتر کھانے ہوں گے، اور تو کوئی نہیں آئے گا۔ ظاہر میدان میں آئے گا تو بے عزت ہو کے نکلے گا۔ جب کہے گا نہیں لکھا، ہم کہیں گے یہ تیرے باپ کی تفسیر ہے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہی ہے جس میں لکھا ہوا ہے یعنی محمد۔ ان بےایمانوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ یعنی محمد لکھا گیا، ورنہ رسول مسلمانوں کے لیے تو رسول ہی کافی تھا۔ انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا؟ تمہیں کیا پتا اس رسول سے مراد ممکن ہے آدم ہوں، ممکن ہے رسول نکرا ہے نا، اس رسول سے مراد ممکن ہے نوح علیہ السلام ہوں۔ عبداللہ بن عباس تیری قبر پر رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، تو نے ہمارے مسلک کو کتنا معید پختہ کر کے یعنی محمد لکھ دیا اور تمام کائنات کے بد مذہبوں کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا ہر رسول کی بات ہم نہیں کرتے، اس آیت سے جو نور بن کے آیا وہ سیدہ آمنہ کا لخت جگر سرکار مدینہ کی ذات مراد ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا۔ صحابہ کا مفتی جب یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بقایا بھی یہی رکھتے ہیں، بقایا بھی۔ نمبر 2، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا صحابہ فوراً چونک پڑتے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ سرکار کیا ہے؟ نور علی، صحابہ فوراً چونک پڑتے۔ آپ نے نیا عقیدہ گھڑ لیا، حالانکہ کسی صحابی نے اس بات پہ انکار کیا؟ دیکھیں نا، فاروق اعظم نے جب کہا تھا کہ آج کے بعد عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گی، ایک شخص کھڑا ہو جاتا، کہتا جی آپ کون ہوتے ہیں اس کام کو روکنے والے جس سے سرکار نے نہیں روکا؟ کیونکہ سرکار کے زمانے میں عورتیں وہیں آ کے نماز پڑھتی تھی۔ اس روایت نے ہمیں کیا بتایا کہ وہاں بھلے وقت کے بادشاہ سے بھی کوئی ایسا کام ہوتا تو ہر بندے کو اجازت ہوتی ہے کھڑے ہو کے سوال کر سکتا تھا، کھڑے ہو کے سوال۔ فاروق اعظم حکمران ہے، امیر المومنین ہے، آپ نے فرمایا تیرا سوال بڑا اچھا ہے لیکن جواب سن۔ فرمایا تو نے کہا نبی علیہ السلام نے نہیں روکا عورتوں کو مسجد سے، 5 وقت کی نماز اس وقت عورتیں مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتی تھی، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ فرمایا سوال تیرا ٹھیک ہے لیکن میرا بھی ایک سوال ہے۔ فرمایا جو پرہیزگار متقی لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ میرے زمانے میں ہیں؟ اب سائل خاموش ہو گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں روک رہا ہوں تو اس زمانے جیسا تقویٰ نہ رہا، سرکار کے زمانے جیسے پرہیزگار لوگ، اس لیے میں نے روک دیا کہیں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کہیں فتنہ۔ اصول سمجھ میں ہے، اگر عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ غلط ہوتا تو صحابہ فوراً، بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو نور کہنے والے۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، معلوم ہوا تمام صحابہ کا عقیدہ یہی، آل پاک کا یہی، پنجتن پاک کا یہی، 1400 سالوں کے مسلمانوں کا یہی، اور آج کے یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کا یہی کہ سرکار کیا ہے، اور جو نہ مانے وہ بے ایمان، جو نہ مانے وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے، وہ آل پاک کا دشمن ہے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے سرکار نور علی۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسری تفسیر اسی آیت کی تفسیر کے اندر، سرکار نور علی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر المدارک۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی عربی زبان کی تفسیر ہے، تفسیر المدارک۔ اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ ہے 436۔ صفحہ کا نمبر کیا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ لکھتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور
کہتے ہیں اس نور سے مراد کون ہے؟ آگے میں جملے آپ کو لکھوانے کے بعد انشاءاللہ کیمرے کی طرف بھی لے آؤں گا. کہہ رہے ہیں نور سے مراد کون ہے؟ انہوں نے واضح کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور سے مراد کون سی ہستی مراد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں آپ بھی دیکھیں اور کیمرے کے ذریعے جہاں تک ہماری یہ حق و صداقت کی آواز پہنچے وہ بھی دیکھیں. یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا نظر آ رہا ہے. محمد اب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قد جاءکم من اللہ. نور کی تفسیر میں امام عبداللہ بن احمد النصفی رضی اللہ عنہ نے تفسیر مدارک میں، جس کو مدارک التنزیل و حقائق التاویل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ اس نور سے مراد کون ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات. تیسری عربی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر خازن. تفسیر علامہ خازن کیا کہتے ہیں؟ غور کریں. قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد کون ہے؟ کیا قرآن ہے یا رسول کریم کی ذات ہے؟ علامہ خازن جلد نمبر 2 تفسیر خازن کی صفحہ ہے 24. قد جاءکم من اللہ نور آیت نمبر 15 سورہ مائدہ کی تفسیر کرتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں لوگوں اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اس نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ دیکھیں علامہ خازن، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، دیکھ لیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. نور کے آگے لکھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی اس نور سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. یہ کتنے مفسر ہو گئے؟ 3 عربی مفسرین. یہ بریلی کی لکھی ہوئی تفسیریں نہیں ہیں، نہ محدث اعظم پاکستان کی. یہ وہ ہیں جو تمہاری لائبریریوں میں بھی موجود ہیں. لیکن بات یہ ہے تم ہو بے ایمان. جہاں عقیدہ آتا ہے اہل سنت کا وہاں سے تم پڑھتے ہی نہیں ہو. وہاں سے تم، ورنہ پوری کائنات کے بعد مذہبوں کو جو نبی علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، ہم دعوت فکر پیش کر رہے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے سرکار نور، عربی مفسرین کہہ رہے ہیں سرکار، صحابہ و اہل بیت کہہ رہے ہیں سرکار. تو تم اپنا ٹھکانہ دیکھو. تم کہتے نہیں ہمارے جیسے. ان جیسا بے ایمان کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے جو قرآن کا منکر، صحابہ کے عقیدے کا منکر، اہل بیت کے عقیدے کا منکر، استغفر اللہ العظیم 1400 سال کے ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین کے عقیدے کے دشمن، موجودہ زمانے کے بد مذہب. چوتھی تفسیر عربی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر البغوی. معالم التنزیل بھی اس کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس کا نام. ایسی کتابوں کو دیکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو قرآن کے علوم اور ذخیرے جناب سمندروں سے نکال کے پوشیدہ ان خزانے یہاں لکھے ہیں، ایسی کتابوں کو دیکھنا باعث برکت، ایسی کتابوں کا گھر میں ہونا باعث برکت. بس یہ گھر میں ہوں تو رب کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی. غور کریں. اور یہ پورے ورلڈ کے اندر تفسیریں مشہور ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان کی بات، پورے ورلڈ کے اندر یہ عربی تفسیر مشہور و معروف. اس کی جلد 1 ہے، تفسیر البغوی کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ ہے 654 654. کیا لکھتا ہے علامہ؟ آیت وہی ہے. آپ 100 عربی مفسرین کی تفسیر لے آئیں، آیت وہی اور جملے بھی وہی. جس سے پوچھو قد جاءکم من اللہ نور سے مراد کون ہے،
وہ آگے لکھتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب علامہ بغوی نے بھی یہی لکھا قد جاءکم من اللہ نور. آگے تفسیر میں کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھ لیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, آپ بھی دیکھ لیں. قد جاءکم من اللہ نور, اس کی تفسیر آج آپ کو نظر آئی ہے. یعنی محمد, کہ اس نور سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ. ہوا ہے. اب ہم پورے زمانے کے بد مذہبوں کو کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ تمہارا منہ توڑنے کے لیے فقط 4 تفسیریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, جن کے صفحے بھی بتا دیے, جلدیں بھی بتا دی, وہ عبارت بھی ان تک پہنچا دی. کیمرے کے ذریعے وہ خالص عربی عبارت بھی ان تک ہم نے, جب دیکھیں گے تو عبارت بھی دیکھ لیں گے. ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا کا نام لو, اس کفرستان کو چھوڑو جس میں پڑے ہو, آ جاؤ اہل سنت کے عقائد کی طرف جو صحابہ والا عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ ہے؟ اب آج آگے کوئی وہابی کیا کہے گا, انہوں نے جو کچھ بیان کیا یہ کون سا کوئی قرآن تھا؟ نہ یہ قرآن نہیں ہے تو تیرے ابے کا کلام, کون سا کوئی قرآن؟ قد جاءکم من اللہ نور قرآن ہی ہے. اگر ان عربی مفسرین کی تفسیر تجھے قبول نہیں تو محمد اسماعیل لانتی کی تفسیر کو قبول کرنا, جس نے نبی علیہ السلام کو لکھا ہمارے جیسے بشر, جس نے نبی علیہ السلام کو لکھا مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ, تقویت الایمان میں لکھا اسماعیل دہلوی نے. کیا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد مانو گے؟ وہابیو, اگر صحابہ اور اہل بیت کے عقائد نہیں ماننے, بتایا جائے قرآن میں صحابہ کو معیار بنایا گیا یا نجدیوں کو بنایا گیا؟ ایمان کا معیار صحابہ ہے, اہل بیت ہے, وہ لوگ قطعی طور پہ جنتی ہیں, اور جن کا ان جیسا عقیدہ ہوئے گا کم از کم مسلمان وہی ہوگا نا. آگے جنتی جہنمی ہونا وہ تو اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کم از کم ایمان والا وہ ہے جس کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ, جس کا عقیدہ. اب وہابیوں سے پوچھا جائے تم کس صحابی کی پیروی کرتے ہو؟ آج تک احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم وہابیوں والی قید بھی نہیں لگاتے کہ سیاستہ سے دکھاؤ, کیونکہ ہم بے وقوف نہیں ہیں. یہ بے وقوف بندے کی علامت ہے, سیاستہ سے دکھاؤ. حدیث حدیث ہوتی ہے, بھلے کسی حدیث کی کتاب سے, شرط یہ اس کی سند میں کلام نہ ہو, اس کی سند درست ہونی چاہیے. ہم وہابیوں کو کہتے ہیں تمہارے ابے نے تمہیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی مار کے مٹی میں مل گیا, تمہارے ابے نے تمہیں عقیدہ دیا ہے نبی ہمارے جیسا بشر ہے, تمہارے ابے نے تمہیں عقیدہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنی عزت رکھتے ہیں جتنے محلے کا چوڑا اور چمار عزت رکھتا ہے. ہم تم سے پوچھتے ہیں, یہ ساری باتیں تقویت الایمان میں موجود, اور اصلی تقویت الایمان ہمارے پاس موجود. کسی وہابی کو تکلیف ہو تو آئے, ہم دکھانے کے لیے تیار بیٹھے. یہی عقائد وہابیوں کے ابا جان نے لکھے ہوئے. اے وہابیوں, سیاستہ سے نہیں, پوری ذخیرہ احادیث سے کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ تم ثابت کر دو کہ صحابہ سرکار کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے تھے. پوری ذخیرہ احادیث سے وہابیوں کسی ایک صحابی کا عقیدہ ذکر کر کے ہمیں دکھا دو کہ صحابہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے. یہ بات کسی صورت میں وہابی دکھا سکتا تو تم کس صحابی کی پیروی کر رہے ہو جب یہ عقیدہ صحابہ میں ہے ہی نہیں؟ ان سے تو جب پوچھا جاتا ہے وہ ہر ایک یہی کہتا ہے لم ارا مثلہ, لم ارا مثلہ. ابو بکر سے کسی نے پوچھا بھی سرکار کو کیسا پایا؟ فرمایا لم ارا مثلہ, میں نے ان جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. فاروق سے پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں لم ارا مثلہ, بھائی ان جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. عثمان غنی سے کوئی پوچھتا ہے, آپ کہتے ہیں لم ارا مثلہ. مولا کنا سے فرماتے ہیں لم ارا مثلہ. دیکھا کہاں ہو؟ جب کوئی آیا ہی نہیں ہے تو دیکھے گا کون؟ سرکار جیسا کوئی. چلو وہابیو نہ مانو صحابہ کی, نہ مانو اہل بیت کی,
کم از کم اپنے مولانا صاحب کی مان لو، کم از کم اپنے، جس کو وہابیوں نے لکھا ہوا شیخ الاسلام، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم تو کہیں گے شیخ فی الاسلام، شیخ کہ اسلام کے زمانے میں بوڑھا ہو گیا، ہم تو یہ کہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا؟ شیخ الاسلام فتاوی ثنائیہ، پوری دنیا کے وہابی اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں۔ کیا نام ہے وہابیوں کی کتاب کا؟ فتاوی ثنائیہ۔ فتاوی کا کیا نام ہے؟ جلد ثانی، جلد نمبر کون سی ہے؟ ثانی، یعنی دوسری جلد ہے۔ اور مکتبہ پتہ کون سا ہے؟ مکتبہ ثنائیہ۔ یہ ساری باتیں ان کو بتانی ہے بھائی کیمرے والے۔ مکتبہ ثنائیہ سرگودے کا ہے یہ مکتبہ، جہاں سے یہ چھپی ہے۔ سنیو کتنے خوش نصیب ہو تم، عقیدہ تمہارا ہے وہابیوں کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے، سچ ہو تو ایسا ہو، صداقت ہو تو۔ فتاوی ثنائیہ جلد 2، مکتبہ ثنائیہ بلاک 19 سرگودے سے چھپا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہتا کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 792، صفحہ نمبر 700۔ سوال ہوتا ہے اسے، کیا رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں؟ یہ اس وہابیوں کے شیخ الاسلام سے سوال ہوا، جس کا نام ہے ثناء اللہ۔ اس شیخ الاسلام، وہابیوں کے شیخ الاسلام کا کیا نام ہے؟ ثناء۔ دیکھیں ہم کو گالی نہیں دے رہے، ہم تو بڑی پیار سے وہابیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کا صفحہ کون سا ہے؟ 792۔ سوال ہوتا ہے رسول خدا علیہ السلام کیا خدا کے نور ہیں؟ جواب غور کرنا، بڑا پیارا جواب لکھا ہے اس بندے نے۔ کہتا ہے ہمارا، یعنی وہابیوں کا، اہل حدیثوں کا، غیر مقلدین کا اور الفقیہ پارٹی کا۔ آپ کو پتہ ہے الفقیہ پارٹی سے مراد یہ وہابی کس کو لیتے ہیں؟ یہ جو فقہاء اربعہ کی پیروی کرے ان کو لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارا اور جو فقیہ پارٹی ہے، گویا میں ہمیں اسلام والا کہنے گوارا نہیں کرتے، ہمارا اور فقیہ پارٹی کا۔ ہمارے سے مراد کون ہے؟ وہابی، اہل حدیث غیر مقلد۔ کہتا ہے وہابیوں کا اور سنیوں کا، وہابیوں کا اور، اب میں تفہیم کر دوں، اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر میں ابھی انشاءاللہ یہ عبارت آپ کو دکھاتا ہوں اردو میں یہ کتاب، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا۔ وہابیوں تمہارے شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ وہابیوں کا اور سنیوں کا اس بات پہ کیا ہے؟ اتفاق۔ بولو تو صحیح، اہل حدیث کا اور سنیوں کا اس بات پہ کیا ہے کہ رسول خدا اللہ کے نمبر 1۔ کہتا ہے اختلاف اس بات میں ہے کہ فقیہ پارٹی کہتی ہے کہ رسول اللہ جو اللہ کے نور ہیں، اس سے مراد بس اللہ کی ذات ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ لکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ سنی کہتے ہیں سرکار جو اللہ کے نور ہیں، اس سے مراد ہے بس اللہ ہی ہے۔ کتنے سارے سنی یہاں موجود ہیں، آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خدا ہے؟ اونچی بول کے گواہی دو۔ آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ خدا ہی ہے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس عقیدے پر جو نبی علیہ السلام کو خدا کہے۔ ہمارے نزدیک قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ خود فرما دیں اللہ ایک ہے۔ اللہ ہمارے نزدیک عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے،
اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ وحدہ، اس نے ہمارے اوپر یہ بہتان باندھا ہے. کہتا ہے اس بات پہ تو اتفاق ہے اہل حدیث وہابی اور سنیوں کا کہ رسول اللہ اللہ کے کیا ہے؟ نور. کہتا ہے اختلاف اس بات میں آ گیا کہ فقیہ پارٹی کہتی ہے کہ بس وہی اللہ ہی نور بن کے مدینے میں آ گیا، وہی اللہ ہی نور بن کے کہاں گیا؟ مدینے میں آ گیا. نیچے ایک شعر بھی لکھا ہے ہماری طرح منسوب کرتے ہوئے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور بھائی یہ کس امام کا شعر ہے؟ مسلک اہل سنت کے کس مجتہد کا یہ شعر ہے؟ ممکن ہے آپ لوگوں نے خود ہی گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیا ہو. ہم کہہ رہے ہیں اس شعر کا جو تم نے مطلب لیا، ہم اس شعر کے مطلب لینے پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ ہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آیا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہمارے ہاں اللہ اور ذات ہے، مصطفیٰ کریم اور ذات ہے. اللہ معبود ہے، مصطفیٰ کریم اسی معبود کے عابد ہیں. اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام عبادت کرنے والے ہیں. اللہ مسجود ہے اور نبی علیہ السلام ساجد ہیں. اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور سرکار سجدہ کرتے ہیں. سرکار رب کو سجدہ، اللہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے اور سرکار کو رزق دیا جاتا ہے. سرکار کو رزق دیا، اللہ کسی کا محتاج نہیں. نبی علیہ السلام اپنے رب کے محتاج ہیں. نبی علیہ السلام اپنے رب کے، ہم نے کب کہا جو نبی ہے وہی خدا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. یہ تو خالص شرک ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ جھوٹ لکھا ہے اس بندہ. آگے لکھتا ہے، کہتے ہیں وہابیوں کے عقیدے کی تشریح یہ ہے. وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ رسول اللہ اللہ کے نور ہے. کہتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور ہے. کہتے ہیں یہ ہے وہابیوں کا عقیدہ. رسول اللہ اللہ کے، اور وہابیوں اگر تم اسی اپنے شیخ الاسلام کی بات مان لو تو تم سچے مسلمان بن سکتے ہو. جو وہ کہہ رہا نا ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے رسول اللہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے. اب دیکھنا جو کچھ میں نے آپ کو کہا، آخری بات لکھتا ہے نتیجہ صاف ہے. شیخ الاسلام وہابیہ لکھتا ہے نتیجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں، خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. اب جو کچھ میں نے کہا آپ اس کو کیمرے کی آنکھ کے ذریعے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ رسول خدا علیہ السلام خدا کے نور ہیں، نظر آ رہا ہے؟ ساری عبارت میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے. خصوصاً اس کو وہابی ضرور دیکھیں. تمہارے شیخ الاسلام نے لکھا ہے اب غور کرنا. ہو گئے فتاوی ثنائیہ کس درجے کا فتاوی ہے یہ بھی دیکھنا ذرا. اس پہ جو تحقیق لکھی ہے نا کہ کتنی معتبر کتاب ہے یہ وہابیوں کے. علامہ احسان الہی ظہیر وہابیوں کے بہت بڑے مولانا صاحب، اس نے اس پر لکھا کہ یہ کس پائے کی کتاب ہے، یہ کس، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں. کہتا ہے فتاوی ثنائیہ کے بارے میں یہ بات بلا خوف کہی جا سکتی ہے کہ اردو جتنے کائنات میں اردو فتاوی جات ہیں
ان سب میں سب سے صحیح ترین فتاوی جو ہے اس کا نام فتاوی ثنائیہ ہے۔ یہ علامہ احسان الہی ظہیر کے جملے ہیں، یہ اس جگہ لکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی لے آئیں تاکہ وہابیوں کی اچھے طریقے سے تسلی ہو جائے۔ کہتا ہے کہ یہ اردو میں جتنے فتاوے آج تک لکھے گئے سب سے صحیح ترین فتاوی جو ہے اس کا نام فتاوی ثنائیہ ہے۔ قربان جاؤں وہابیوں تمہاری الٹی منطق میں، ادھر کہتے ہیں سب سے صحیح ترین فتاوی ثنائیہ ہے، ادھر جو کچھ شیخ الاسلام وہابیہ لکھتا ہے اس کو تو مانتے نہیں ہو، وہ تو کہہ رہا ہے رسول اللہ اللہ کے کیا ہے، اور تم کہتے جو نبی کو نور کہے وہ بندہ ہی مشرک ہے۔ اب تمہارے اور شیخ الاسلام میں کتنا فرق آ گیا۔ یہ شیخ الاسلام وہابیوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ ہمارے شیخ الاسلام ہیں سیدنا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہر بات یا قرآن کی تفسیر ہے یا مصطفیٰ کریم کے فرمان کی تفسیر ہے۔ اب رہے گی دوسری کمپنی، یہ تو آ گئے نا وہ جو موجودہ زمانے میں رفع یدین والے غیر مقلد، ایک اور انہی کی پارٹی ہے، انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مقلد بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ہم حنفی المسلک۔ ان کے بہت بڑے شیخ الاسلام گزرے ہیں ان کے، جن کا نام ہے ان کا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب۔ یہ دیکھیں دیوبندی ہو تم بھی غور کرو، تمہارا شیخ الاسلام آیا، اب پہلے وہابیوں کا شیخ الاسلام تھا، اب دیوبندیوں کا آ گیا۔ اس شیخ الاسلام کا نام کیا ہے؟ اشرف علی۔ دیکھو میں نے کوئی گالی تو نہیں دی نا، میں تو کہہ رہا ہوں حکیم الامہ شیخ الاسلام عندہ دیوبندیہ، لیکن ہے شیخ الاسلام دیوبندیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہمارے نزدیک جو جتنا مرضی بڑا ہو، جو سرکار کا گستاخ ہے وہ جہنمی ہے، ختم ہو گئی بات۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ نشرت، اس کا صفحہ نمبر 5، اس کا صفحہ نمبر 5، جس حدیث پہ دیوبندیوں کے اعتراض ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے وہی لکھی ہوئی ہے۔ حدیث ہے نا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ایک سوال کرنے ہیں، میں عربی عبارت کی طرف نہیں جاؤں گا، اپنا نتیجہ عرض کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔ فرمایا پوچھ۔ یہ جابر کہنے لگا کہ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے، سرکار نے دیا جواب، یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، نور نبی کا من نور۔ اے جابر اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، من نور ہی، اپنے نور سے، اپنے نور۔ یہ جملے پتہ ہے کس نے لکھے؟ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام نے، اشرف علی تھانوی نے۔ نشر الطیب صفحہ نمبر 5، نشر الطیب صفحہ نمبر 5۔ اب اس حدیث پہ کوئی اعتراض ہو تو پھر اشرف تھانوی پہ لگاؤ، ہم تو تمہارے گھر سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ عبارت بھی دیکھ لو، کہتا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، یہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آئے گی، پہلی فصل نور محمدی کے، نظر آ رہی ہے آپ لوگ؟ یہ دیکھیں، آپ تو ویسے ہی مانتے ہیں دیوبندی ہو، تم بھی دیکھو، یہ کیمرہ تم تک پہنچا رہا ہے، تمہارے گھر کی گواہی کہ رسول اللہ نور علی۔ اب بھی کوئی دیوبندی نہ مانے تو اس کی قسمت ہے، ہماری تو یہی کوشش ہے ان کے گھر سے بھی ان کو گواہی دی جائے، ان کے گھر سے بھی ان کو کیا دی جائے۔ آگے چلیں، یہی اشرف علی تھانوی اسی کتاب نشر الطیب کے صفحہ نمبر 18 پہ جا کے ایک اور کلام لکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے باہر آئے
تو مکے کے ایک کمرے میں بیٹھنے والی خاتون، ایک شفا نامی اور ایک سرکار کی والدہ ماجدہ، یہ کہتی ہیں سرکار جب آئے تو نور اتنا پھیلا، ہم مکے میں بیٹھ کر ملک روم کے محلات دیکھ رہے تھے سرکار کے نور کی برکت سے۔ یہ دیکھیں، یہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام نے لکھا ہے۔ اور پھر آگے چلیں، مزید اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اتنی دیر میں بندے بدنی پوری کتاب لے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں، یہ اور یہ ریڈ کلر کی پنسل سے نشان لگے ہوئے، یہ وہ عبارات۔ آگے دیکھیں، اور ایک سنیوں کا عقیدہ، شیخ اشرف تھانوی لکھتا ہے، نشر الطیب میں لکھتا ہے، 4 فصل میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 16 پہ لکھتا ہے، لکھتا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں سرکار تو ہے ہی نور علی نور۔ شیخ اشرف تھانوی لکھتا ہے سرکار کے ابا جان بھی نور، کہتے سرکار کے دادا جان بھی نور علی نور۔ یہاں لکھا ہوا دکھاتا ہوں، کہتا کیا؟ کہتے جب سرکار کی آمد سے پہلے قحط سالی آ جاتی، عرب کے لوگ سرکار کے دادا عبد المطلب کو لیتے، اور جو ان کی پیشانی میں نور چمک رہا ہوتا، کیا چمک رہا ہوتا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ یہ جو نور چمک رہا ہے اس کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ سرکار کے دادے کی پیشانی میں جو سرکار کا نور تھا جو منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، کہتے اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے لوگ بارش کی دعائیں کرتے تو رب سرکار کے نور کی برکت سے بارش عطا فرما دیتا۔ اے دیکھو دیوبندیوں، ہماری نہ مانو، اپنے شیخ الاسلام کی مان لو۔ نشر طیب صفحہ 16 اس جگہ یہ جملے لکھے ہوئے ہیں جہاں میں نے انگل رکھی ہوئی ہے، اور کرو، رکھی ہوئی ہے، اور کرو۔ نشر طیب، میں بات ختم کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں، سنیوں کے سرکار کے میلاد کے متعلقہ جتنے عقائد ہیں، نورانیت اور ولادت، اگر آپ چاہتے ہیں نا ہم دیوبندیوں کے گھر سے دیکھیں تو نشر الطیب کو پڑھ لیں، یہ اردو میں، عام فہم اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جو آپ کا عقیدہ میلاد کے بارے میں اس کے اندر موجود ہے۔ بلکہ یہ لکھتا ہے ہمارے علاقے میں وبا پھیل گئی، پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، کہتا میں نے سوچا چلو سرکار کے میلاد پہ کوئی کتاب لکھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ہمارے علاقے کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ یہ اشرف علی تھانوی کے جملے ہیں۔ غور کیا جائے کیسے لوگ ہیں جو اپنی کتابوں والے عقائد بھی نہیں مانتے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ لڑکا تفاسیر لے کے آ رہا ہے، آپ ان کا نام لکھ لیں جن کو سمجھ نہیں آئی نام کی۔ پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ آپ کے بیانات سننے ہوں تو کیسے سنے جا سکتے ہیں؟ یہ سامنے فتاوی جات لکھے ہیں، ان کے نیچے ہم نے ایڈریس دیا۔ اگر کوئی ماں بہن پوچھ رہی ہے تو جامعہ میں نوٹس بورڈ پہ فتاوی جات لکھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ہماری انٹرنیٹ کا جو سیٹ اپ ہے نا اس کا تفصیل کے ساتھ ایڈریس دیا گیا، فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ پھر بھی نہ ملے تو کسی کو بھیج کے مجھ سے کارڈ منگوا لیں۔ کیا غسل خانے میں وضو کرنا جائز ہے؟ کہہ رہا جس طرح ہمارے یہاں نظام ہے نا، ٹوائلٹ بھی وہیں اور غسل خانہ بھی وہیں، تو کوئی حرج بھی نہیں۔
دیکھیں جب آپ غسل خانے میں غسل کر کے نکلتے ہیں آپ کا وضو ہوا کہ نہ ہوا؟ سرکار کی حدیث آپ نے سنی، جب بندہ غسل کر کے نکلے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے وسوسوں سے بچنے کی غرض سے بندہ وضو باہر والی ٹوٹی پہ کر لے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر وضو کیا تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک کو جب پڑھنے لگتے ہیں تو چومتے ہیں، ہاں جی یہ صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کرام قرآن مجید کو چوما کرتے تھے، اور قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا قرآن کو صرف گھر میں لا کے رکھ دینا ہی ثواب ہے، برکت ہی برکت ہے، اتنے تک فقہاء نے کلام کیا۔ کیوں نہ اس کو چومنا ثواب ہو جو اللہ کا کلام ہو، اللہ کا مقدس کلام۔ صلو علی الحبیب۔ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ سجدہ عبادت کسی کو اپنا خدا سمجھ کے، اللہ اور الہ اور معبود سمجھ کے اس کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہے، جو سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا سجدہ کیا، اہل سنت کے نزدیک وہ مشرک ہے۔ اور سجدہ تعظیمی کیا؟ کسی بابے بوبے کو تعظیم کے لائق سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھک پڑنا، اور اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کے نزدیک کسی قبر پر، کسی مزار پر، کسی بابے کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ اہل سنت کے نزدیک تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے اور بچیاں اپنے ٹیچر سے ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، علم کلام پڑھتے ہیں، مختلف دینی علوم، یا قرآن شریف ناظرہ پڑھتے ہیں یا حفظ پڑھتے ہیں، جب وہ اپنا کورس پورا کر لیتے ہیں، پھر اگر بچے ہیں تو دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا، بچیاں ہیں تو دوپٹہ پوشی کا جلسہ ہوتا، محفل ہوتی۔ کہہ رہے کیا اس وقت ہم اپنے استاد کو کوئی انعام، کوئی تحفہ پیش کر سکتے ہیں جس نے ہمیں اتنا دین سکھایا، پڑھایا، ہمیں انسان بنایا؟ کیا ہم اس کو اسٹیج پر، جو اسٹیج سامنے لگا ہوتا ہے اس پہ چڑھ کے کیا اپنے استاد کو ہم تحفہ دے سکتے ہیں؟ تم پوری دنیا کا سامان لے آؤ نا اپنے استاد کو دینے کے لیے، تو جو کچھ اس نے پڑھایا اس کا عیوضہ تم نہیں دے سکتے۔ جتنا تم سے آسانی ہو سکے، جہاں کہیں جس استاد سے پڑھے ہو اس کو تم شرعاً تحفہ پیش کر سکتے ہو، اور یہ ثواب کا کام ہے۔ تحفہ بھی پیش کر سکتے ہو، اور مسلمانوں کو اپنے گھر بلا کے محفل کر کے جس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، ان کو کھانا بھی پیش کر سکتے ہو، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ عام مسلمان کو تحفہ دینے کی اسلام میں ترغیب ہے، تو جس نے آپ کو دین اسلام سکھایا وہ تو آپ کے والدین سے بھی زیادہ آپ پہ حق رکھتا ہے اسلام کی روشنی میں۔ دینی استاد پہلے ہے، والدین بعد میں۔ جو آپ کو دین سکھاتا ہے وہ پہلے ہے، والدین کی عزت بعد میں۔ آپ جتنا چاہیں اس کو دل کھول کے تحفہ دیں، اسلام میں یہ کار ثواب ہے، اس میں کوئی گناہ۔ البتہ استاد کو یہ نہیں چاہیے کہ جن کو پڑھایا اب عین وہ محفل کا ٹائم آیا، تجھ سے اتنے ہزار لینے، تجھ سے فلاں فلاں تحفے لینے، ورنہ اسٹیج پہ نہ آنا۔ استاد کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اپنی خوشی سے جتنا بھی ہم دیں، ہم استاد کا حق ادا کر سکتے، استاد کو مانگنا نہیں چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ تم اتنا نہ لے کے آئے تو اسٹیج پہ نہ آنا. بعض ٹیچروں کی عادت ہوتی، ہم نے تمہیں اتنا عرصہ پڑھایا، ہمیں کیا دیا تم نے؟ اتنا لے کے آؤ گے تو پھر دوپٹہ پوشی ہوگی. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، شرم. ہاں اپنی مرضی سے کوئی دے تو بہت اچھی بات. اہم ترین مسئلہ، غیر ضروری بال اتارنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مرد و عورت جو بالغ ہیں ان کو غیر ضروری بال بغل میں، ناف کے نیچے، بہتر ہے ہفتہ 10-15 دنوں کے اندر اندر ان کو اتار لیا جائے، بہتر ہے. اور یہی حکم ناخنوں کا ہے. اور ہر بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نظام مختلف ہو جاتا ہے. کسی بندے کے ناخن جلدی بڑھ جاتے ہیں، کسی کے دیر سے بڑھتے ہیں. اسی طرح بالوں کا معاملہ. اور اگر کسی نے ناخن یا غیر ضروری بال 40 دن گزر گئے نہ کاٹے تو اب گناہ گار ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اگلا مسئلہ، کیا عورتیں حیض و نفاس کی حالت میں غیر ضروری بال یا ناخن اتار اور کاٹ سکتی ہیں؟ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، غور سے سنیں. جب بندے پر غسل لازم ہو، نہ ناخن کاٹ سکتا اس حالت میں، نہ وہ اپنے بال کاٹ سکتا. ورنہ امام غزالی نے لکھا ہے قیامت کے دن یہ ناخن یہ بال کھڑے ہو کے آئیں گے، پوچھیں گے تو نے ہمیں ناپاکی کی حالت میں کیوں اپنے آپ سے جدا کیا تھا. اکثر عورتوں کی عادت ہے جب حیض سے فارغ ہوئی، چلو اگلا غسل تو کرنا ہی ہے، غیر ضروری بالوں کو بھی اتار ڈالا. یہ اسلام کے بالکل خلاف. غسل کر کے پاک ہو لیں، اس کے بعد بال اتارنے کی اجازت ہے، ناخن اتارنے کی اجازت ہے. یہ مسئلہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے. مردوں اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ برابر سے برابر ہے. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتی ہیں. عورتیں اپنے آپ کو پیر کہتی ہیں. غور کرنا، سائل کا سوال ہے. ان کے پاس بہت سارے مرد، اجنبی مرد دم کروانے آتے ہیں، تویز لینے آتے ہیں، اور بے پردگی کا جو ماحول ہوتا ہے، الامان والحفیظ. کیا ایسی عورت سے دم کروانا، تویز لینا اور اس کا یہ شعبہ درست ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو عورت دم کرتی ہے عورتوں تک محدود رہتے ہوئے، عورتوں تک کوئی مذائقہ نہیں ہے، قرآن کو پڑھ کے کوئی بھی دم کر سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ اس کے پاس مرد بھی آتے ہیں دم کروانے، اور بعض احباب نے کہا کہ وہ بال کٹواتی ہے مردوں کی طرح، اس کے بال ہیں، اور اوپر باقاعدہ امامہ باندھ کے بیٹھتی ہے. وہ پیر صاحبہ بال کٹواتی ہے مردوں جیسے، اور اپنے سر پہ بجائے دوپٹے کے کیا اوڑھتی ہے؟ امامہ باندھ کے بیٹھتی ہے. ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے. ایسی عورت پہ اللہ کی کیا ہے؟ جو مردوں کی طرح بال کاٹے اور پھر امامہ باندھ کے بیٹھے. اس خاتون پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، باب اللباس میں موجود ہے. اور اس کے پاس دم کروانا عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں. جس پہ اللہ کی لعنت اتر رہی ہے اس سے دم کا کیا فائدہ؟ تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی، سورہ فلق نہیں آتی، والناس نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، خود پڑھ کے دم کر دو. ضروری کسی سے جانا دم کروانا؟ ایسی عورتیں فاسق و فاجرہ، خود شریعت کے خلاف دوسروں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تمام مردوں پہ فرض عین ہے کہ ایسی بے حیا عورتوں کے پاس جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مرد اپنے پاؤں کو نیچے مہندی لگا سکتا ہے؟ مرد اپنے پاؤں کے نیچے مہندی؟ دیکھیں جی، اگر تو اس کو کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر نے کہا ہے، اس کی کوئی گرمی کی حالت ایسی ہے، مرض گرمی کا لگ گیا ہے،
تو پاؤں کے نیچے مہندی لگانا مرد کے لیے جائز ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو کی ہے، آپ نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ مرد جب مہندی لگا لے گا کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو اگر مہندی کی وجہ سے وضو مرد کا نہیں ہوتا تو پھر عورت کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک مہندی لگی ہوئی ہے، مہندی کا جو جسم ہے، جو کلر چھوڑتا ہے، اس وقت تک تو وضو نہیں ہوگا۔ جب آپ نے اس کو دھو ڈالا، جب آپ نے اس کو نیچے اس نے اپنا کلر چھوڑا، اس کی کوئی جسامت موجود، اب وضو ہو جائے گا، خواہ مرد نے لگائی ہو خواہ عورت نے لگائی۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بندہ روزانہ ہر نماز کو بالخصوص عشاء کی نماز اذان سے 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے پڑھ لیتا ہے، ادا ہو جائے گی؟ اس کا جواب غور سے سنیں۔ اذان کا آپ کی نماز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، آپ جو کیلنڈر بنے ہو نا ٹائم ٹیبل کے، اس پہ اس ڈیٹ کا ٹائم دیکھ لیں۔ اگر ٹائم شروع ہو گیا، بھلے کوئی اذان نہیں ہوئی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹائم شروع ہو گیا، اور اگر ٹائم شروع نہیں ہوا، 10 بندوں نے اذان دی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تعلق اذان سے نہیں ہے، تعلق کیلنڈر کے اعتبار سے ٹائم ٹیبل کے ساتھ۔ اگر کوئی اذان بھی درست دیتا ہے تو پھر اذان کا بھی اعتبار ہوگا، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا صبح کئی لوگ ابھی تہجد کا ٹائم باقی ہوتا ہے وہ اذان شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ اذان دینے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، جب دل کے منہ اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ اذان کا لحاظ نہیں، لحاظ کس بات کا ہے؟ کیلنڈر سے ٹائم کو دیکھیں، ٹائم ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ یہ سائل جو بھی ہے یہ مجھ سے بعد میں رابطہ کرے گا۔ اس نے سوال جو کیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے متعلقہ ہے، جس کا بھی ہے وہ علیحدہ مجھ سے رابطہ کرے گا۔ کئی شرعی سوالات ایسے ہیں جو ہم مائک پہ جواب نہیں دے سکتے ورنہ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا مولا کریم اس محفل شریف کا تیری بارگاہ سے جتنا ثواب ملا سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت فرما۔ نبی علیہ السلام کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں ان سب کو اصحال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ خصوصاً سرکار مدینہ علیہ السلام کے توسل سے اس کا ثواب میری جتنی مائیں بہنیں بھائی بزرگ اس درس شریعت میں تشریف لے آئے، ان سب کے قریبی بعیدی جتنے رشتہ دار ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ان سب کو اصحال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ خصوصی رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بچیاں جو بچے رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں سرکار کے توسل سے غیب سے انہیں نیک رشتے عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.